خواتین و حضرات، قاصد ٹی وی کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، کل کے ویڈیو سیشن میں ہم نے ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام کا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا اور اپنی قوم کی رہنمائی کرنے کو کہا۔ کچھ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر یقین کیا اور اللہ کو ایک مانا اور اسلام قبول کیا، لیکن کچھ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا اور برا کہا اور اللہ کو ایک ماننے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر ایک عذاب نازل ہوا۔ خواتین و حضرات، آج کے اس ویڈیو سیشن میں ہم ذکر کریں گے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا اور اپنی قوم کی رہنمائی کرنے کو کہا اور کن لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو خواتین و حضرات، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ خواتین و حضرات، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ حشر وغیرہ میں بھی حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مدتوں تک دنیا میں بسی اور آہستہ آہستہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئی۔ شیطان نے پھر ان کو بہکا کر بتوں کی پوجا پر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں تم سے اس نصیحت کے بدلے کوئی مزدوری یا اجرت نہیں مانگتا، مجھے اس کا بدلہ وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے لیے میਂہ برسائے گا جس سے تمہارے کھیت اور باغات اچھے ہوں گے اور تمہاری طاقت بہت بڑھا دے گا۔ وہ بولے کہ اے ہود، تمہارے کہنے سے ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تم کوئی نشانی دکھاؤ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے بتوں میں سے کسی نے تم پر عصیب کر دیا ہے اور تم دیوانے ہو گئے ہو۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں پیغام بھیجا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا۔ اگر تم میرا کہنا نہ مانو گے تو اللہ پاک تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے گا اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اس پر ان کی قوم نے کہا کہ روز تم ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے، جا اپنے خدا سے کہہ کہ ہم پر عذاب نازل کر دے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ غریب اور کمزور تھے، اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے۔ ان سب نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ پھر آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے، چنانچہ وہ ایماندار لوگوں کو بستی سے لے کر باہر چلے گئے۔ اس بادل کے بعد آندھی آئی جو 8 دن اور 7 رات تک متواتر چلتی رہی، یہاں تک کہ سب کافر مر گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ اور اس طرح ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی زمین کافروں اور مشرکوں سے خالی ہو گئی۔ خواتین و حضرات، اب ہم ذکر کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی امت جو عاد کہلاتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی، اور اس میں کہ باقی بچے ہوئے لوگ پھر آباد ہوئے اور ان کی اولاد بڑھتی گئی اور انہوں نے اپنا نام سمود رکھا۔ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگے اور برے کاموں میں پڑ گئے، تو اللہ پاک نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنایا اور اس زمین پر آباد کیا۔ تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اس زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جو غرور کرتے تھے، انہوں نے ان غریبوں سے پوچھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے کہ بھلا تم کو یقین ہے کہ صالح کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ان غریب ایمان والوں نے کہا، ہاں ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر مغرور امیر کہنے لگے، اچھا تم ایمان لاؤ تو ہم ایمان نہیں لاتے۔ ان امیر لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ
کہ اگر اللہ پاک کسی کو نبی بنا کر بھیجتے تو ہم امیروں میں سے کسی کو نبی کیوں نہیں بناتے۔ خواتین و حضرات، حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتا، الٹا ان کا مذاق اڑاتے۔ بلکہ آخر میں ان لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے کہ اگر وہ سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ میں سے اونٹنی کو پیدا کر دیں، ہم ان پر ایمان لے آئیں گے اور جانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ایک پہاڑی سے اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ لیکن ان کی قوم یہ سچائی دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لائے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ایسی تھی کہ جس چشمے پر جا کر پانی پیتی تھی، سب پانی اس میں سے ختم ہو جاتا تھا۔ اب تو ان کی قوم کے لوگ اور بھی پریشان ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو اس اونٹنی کے لیے باری مقرر کر لو، ایک روز تمہارے جانور اس چشمے سے پانی پئیں اور ایک روز یہ اونٹنی، لیکن دیکھو اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ کچھ روز تک وہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے اور ان کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا، ورنہ تم پر جلد اللہ کا عذاب آئے گا، مگر تم نے نہ مانا۔ اب تم لوگ اپنے گھروں میں 3 روز اور مزے کر لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا جو تم سب کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ایک بڑی ہیبت ناک اور خوفناک آواز پیدا ہوتی جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے اور مر گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کبھی یہ یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ خواتین و حضرات، جو لوگ خدا کے حکم پر نہیں چلتے اور پیغمبروں کا کہنا نہیں مانتے، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت نصیب کرے، آمین۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ابھی تک اگر کسی نے ہمارے قاصد ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر ہمارے اسی انفارمیٹیو اور اسلامک چینل کا حصہ بن جائیں۔